بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کو کرسمس بڑا دن مبارک ہو 2022 کا۔ آج کی جو کرسمس کی ویڈیو ہے یہ بہت چھوٹی ہے اور میں چھوٹے پیغام میں آپ کو وہ چیزیں دے دوں گا کہ ہو سکے کہ اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہوں جو آپ کے پاس پہلے نہ ہوں۔ میں نے اپنی اس کالی پٹی کو ابھی بھی نہیں اتارا کیونکہ بہت سارے مسیحی کرسمس تو مناتے ہیں لیکن وہ شراب کے ساتھ، سیر کے ساتھ۔ کرسمس کا مطلب جو ہے کرائسٹ ماس، مسیح کی عبادت۔ اگر مسیح کی عبادت نہیں تو پھر کس چیز کا کرسمس ہے؟ تو میں وہ حوالہ پڑھوں گا جس کا تعلق کرسمس کے ساتھ نہیں۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کرسمس کا پلان کہاں سے ہوا، پلاننگ کہاں سے ہوئی۔ تو پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پہلا ترجمہ تھا ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ وہ ابتدا ہے جہاں ہماری نظر پہنچتی نہیں ہے۔ خدا روح ہے اور روح کو گھر کی ضرورت نہیں۔ یہ پوائنٹ ہے بڑا کہ روح کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روح جہاں مرضی ٹھہر لے۔ اور ایک بدن کے لیے، جس بدن کو ہم مقدسہ مریم کی گود میں دیکھتے ہیں، اس کے لیے آسمان بنے، اس کے لیے زمین بنی، اور ہیکل، آسمانی ہیکل بنی۔ باغ عدن آسمان پہ بھی ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا روح ہے وہ آسمانوں سے باہر تھا، تو اس نے آسمان بنانے کا پلان کیا، پلاننگ کی، اور اس میں ایک ہیکل بھی بنی اور ایک ایسا انسان جس نے پیدائش پہلے باب کی 26 آیت میں جس کے لیے لکھا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں۔ اس کا مطلب ایک شبیہ، ایک صورت وہاں تھی لیکن وہ خون اور گوشت میں نہیں تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش 3 کی 15 میں ہے عورت کی نسل کے ساتھ دشمنی، اور عورت کی نسل کو آگے ہم دیکھتے ہیں یسایہ 7 کی 14 میں ہے اس کا نام امانویل رکھیں گے۔ دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی، اس کے بیٹا ہوگا، یہ بھی شرط ہے، بیٹی نہیں ہوگی بھی کمواری، کمواری سے اولاد نہیں ہوتی، لیکن یسایہ 750 سال پہلے کہہ دیتا ہے دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی، اس کے بیٹا ہوگا، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ یہ متی میں جا کر یہ بات پوری ہوتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میکا 5 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ یہاں لکھا ہے لیکن اے بیت الحم افراطہ، کیونکہ بیت الحم جو ہیں یہ اسرائیل میں کافی ہیں، 2 3 4 ہو سکتے ہیں، تو یہ اس بیت الحم کی بات ہے جس کا نام افراطہ ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ٹبیاں بہت ہیں، ہمبودی ٹبی، ٹھیک ہے، پھر رتی ٹبی، کچھ اور ٹبی، تو اس طرح وہاں جو ہے بیت الحم کافی تھے۔ تو یہ بات میکا نبی کہہ رہا ہے کہ لیکن اے بیت الحم افراطہ، بیت الحم تو اور بھی تھے لیکن افراطہ والا بیت الحم جو ہے لکھا ہے اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر، یہ بات بڑی ہے، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ اس کا چشمہ جو ہے جہاں سے وہ پھوٹا ہے وہ قدیم الایام سے ہے۔ اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں گلتیوں 4 باب کی 4 آیت میں، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورت سے پیدا ہوا، جب وقت پورا ہو گیا، وہ بات جو باغ عدن میں کہی گئی تھی، ابلیس کے ساتھ بات ہوئی کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا، اور اس کی پلاننگ جو تھی یہ آسمانوں کے باہر رہ کر ہوئی تھی، فضا میں ہوئی تھی۔ اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں
کہ یہ ایک بدن لینے والی ہستی، یہ کوئی عام ہستی نہیں، بات اس کے وجود کی ہے۔ جو اس کے وجود کو نہیں مانتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بائبل کو نہیں مانتا۔ یوحنا 4:10 میں جب ہم دیکھتے ہیں، یہاں یوحنا 4:10 میں یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے، یسوع کو جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے جنم لیا، ہم میں پلا بڑھا، شریعت کے مطابق وہ 30 سال تک ماں باپ کی خدمت بھی کرتا رہا۔ 30 سال سے پہلے خدا نے جو زمینی خدمت تھی وہ سٹارٹ نہیں کی تھی۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 8 کی پہلی 2 آیات۔ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا، اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے۔ کسی خیمے کو، ہیکل کو بدن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس بدن کے لیے آسمان اور زمین بنے، اس بدن کے لیے ایک پہلا آدم بنا جو نفس تھا، جو مٹی سے تھا، تاکہ ہم اس حقیقی آدم کو جان جائیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کی 45 آیت میں لکھا ہے پچھلا آدم، اور پھر لکھا ہے کہ دوسرا آدم زندگی دینے والی روح بنا۔ زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع سے ہے، اور خداوند یسوع اگر بدن میں نہ آتے، مقدسہ مریم کی گود میں نہ آتے، تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور مجھے کسی نے کوریا میں پوچھا کہ آپ مختصر طور پر یسوع کے بارے کیا کہہ سکتے ہیں، اور وہ پی ایچ ڈی تھا خادم، اور بہت علم بائبل کا رکھتا تھا۔ کہتے جی پاکستانی پاسٹر سے پوچھتے ہیں کہ مختصر طور پر ہمیں یسوع کے بارے کیا بتا سکتے ہیں، تو کہتے بتائیں۔ میں نے ایک سنٹنس میں کہہ دیا، انگلش میں کہنا تھا، تو جس کا ترجمہ ہے، جب دکھائی نہیں دیتا تو اس کو یہوہ خدا کہتے ہیں، جب دکھائی نہیں دیتا تو اس کو یہوہ خدا کہتے ہیں، جب وہ مقدسہ مریم کی گود میں آتا ہے تو اس کو یسوع کہتے ہیں۔ اور وہ اتنا خوش ہوا، کہتا میں نے تو یہاں کوریا میں پاسٹروں کو وقت ڈالا ہوا تھا، تو یہ پاکستانی پاسٹر نے کیا کیا، کہتے اتنا شارٹ کہ 1 منٹ کے اندر مسیح کو بیان کر دیا ہے۔ جب دکھائی نہیں دیتا تو وہ یہوہ خدا ہے، جب وہ مقدسہ مریم کی گود میں آتا ہے تو اس کو یسوع کہہ دیتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑے دن کی خوشیاں دے، اور میں اپنے گروپ کے لیے خاص یہ پیغام جو ہے ریکارڈ کر رہا ہوں، جو بائبل سروے ٹی وی کو سنتے ہیں، اور میں نے ایک گروپ بھی بنایا ہے بائبل سروے ٹی وی، تو آپ نے کرسمس کی عبادت میں لازمی جانا ہے۔ اگر نہیں جا سکے تو کم از کم پھر کلام تو سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ بدن ہے جس کے لیے آسمان اور زمین بنے، اور آسمانی ہیکل بنی، جس کے لیے انسان بنا، جس کے لیے سب کچھ بنا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کلام سے بڑی برکت پائیں گے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے، آمین۔